وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت 212 212۔ زینا، مزین کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ ہم یہ بعض دفعہ سوچتے ہیں، میں تو سوچتی ہوں، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے، ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ترقی دے دی۔ جب ہم یہاں ویسٹ میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں کے لوگ کتنے خوشحال ہیں، کتنی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس مال ہے، ترقی ہے، دنیا کے اسباب ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس، خوش ہیں یہ لوگ۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کچھ کیسے دے دیا۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں دنیا کی مثال کیسے دیتے ہیں؟ لعب و لہو، کھیل تماشا ہے دنیا کی زندگی۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بہت زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ دنیا، اتنی دنیا مل جاتی ہے کہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ مکمل طور پہ اس دنیا کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا، سب پردے اٹھ جائیں گے، حقیقت سامنے آئے گی، اور وہ کب ہوگا؟ ہماری موت پہ۔ جیسے ہی موت آئے گی ہماری اصل زندگی اس وقت شروع ہوگی۔ دنیا میں کوئی کامیاب رہا، دنیا میں کوئی ناکام رہا، یہ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن یہ اصل کامیابی نہیں ہے، یہ اصل ناکامی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی اچھا جیا، برا جیا، بدحال جیا، جیسے بھی جیا، یہ اصل زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی موت سے شروع ہوگی۔ جب انسان موت کے فرشتے کو دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا، اس کی آنکھیں تب کھلیں گی، وہ ہے اصل زندگی۔ اس پر ایک بہت خوبصورت کتاب بھی لکھی ہے ابو یحییٰ نے، جب زندگی شروع ہوگی۔ انہوں نے کتاب کا موضوع یہ رکھا ہے کہ اصل زندگی شروع ہی تب ہونی ہے جب موت آنی ہے، اس سے آگے کی ساری زندگی انہوں نے بک میں بیان کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو ضرور اس بک کو پڑھیں آپ لوگ۔ تو یہ جو مال ہے، اولاد، گھر بار، دنیا کا ساز و سامان، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ بے شمار دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے اس دنیا میں، مگر دنیا کی مثال اللہ کے نزدیک کھیل تماشا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے جب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان کو بے شمار جب دنیا مل جاتی ہے تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر انہیں وہ لوگ جو ایمان لا کر اپنی دنیا قربان کرتے رہتے ہیں آخرت کے لیے، وہ لوگ انہیں بے وقوف لگتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لانے والے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک پکچر بنے گی کہ ایسا انسان ہے جو دنیا دار ہے، میٹیریلسٹک ہے، جس کے دل میں کفر ہے، نفاق ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، وہ خود تو دنیا کے راستے پر چل رہا ہے، اسی کو سب سمجھ رہا ہے، اور اس کو جب نظر آتے ہیں ایمان والے تو وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی دنیا قربان کر رہے ہیں آخرت کے لیے؟ آخرت کس نے دیکھی ہے؟ ایسے ہی کہتے ہیں نا لوگ۔ گرمی طوفان میں حجاب پہن کر پھرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس پہ مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ یہاں پر یو کے میں ایک خاتون جو ریورٹ ہوئیں، انہوں نے اپنا ایک بلاگ بنایا ہوا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں چاہ رہی تھی مسلمان ہونے کے بعد میں کسی مسلمان ملک میں جاؤں تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو۔ تو وہ کہتی ہے میں نے پاکستان کو چوز کیا، میں پاکستان چلی گئی۔ وہ کہتی ہے میں اپنا حجاب پہن کر، اپنا اسلامک ڈریس پہن کر پاکستان ایئرپورٹ پہ پہنچی تو جو لوگ مجھے لینے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے، ان سب خواتین میں سے کسی نے بھی حجاب نہیں پہنا ہوا تھا۔ تو وہ کہتی میں اتری ہوں تو مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا، اور مجھے وہاں کی خواتین نے یہ کہا کہ آپ یو کے سے آئی ہیں، آپ کو یہاں بہت گرمی لگے گی، گرمی میں آپ حجاب نہیں لے سکیں گی، آپ بے شک اتار دیں۔ تو کہتی ہیں انہوں نے جب یہ کہا تو میں نے ان کو یہ کہا دیر ول بی مور ہاٹ ان ہیل،
جہنم میں اس سے بھی زیادہ گرمی ہوگی، وہ کیسے برداشت ہوگی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اگلے دن دا ویری نیکسٹ ڈے جب وہ ہوٹل میں مجھے دوبارہ ریسیو کرنے کے لیے آئیں تو سب کی سب حجاب میں تھیں، پاکستانی مسلمان خواتین۔ تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو لڑکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب لڑکیاں پورا عبایا برقع پہن کر اپنے فیس کو کور کرتی ہیں تو کس طرح ویسٹ میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو لوگ یہاں پر اب آپ کو پتہ ہے ویسٹ کے اندر وائن سیل کرنی پڑتی ہے، اور مجھے بہت ساری ایسی مثالیں یاد آ رہی ہیں جن لوگوں نے اپنے ریسٹورنٹس، اپنے ٹیک اویز بند کر دیے صرف اس لیے کہ وہ وائن نہیں سیل کر سکتے۔ تو لوگ تو کہتے ہیں زیادہ منافع ہے، زیادہ فائدہ ہے، اگر آپ وائن سیل کریں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف اللہ کی مرضی ہے، آپ کو ایک ہی چیز چوز کرنی ہے۔ مگر جو کافر ہیں، جن کے دل میں دنیا سمائی ہوئی ہے، وہ مذاق اڑائیں گے ان لوگوں کا جو اپنی دنیا قربان کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو یہ اس میں کہا جا رہا ہے۔ اس آیت کو 2 پارٹس میں کریں گے، یہاں تک آج رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کو کل تفصیل سے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو دنیا میں کفر کے راستے پر چلتے ہیں وہ دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ والذین، اور وہ لوگ والذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ غالب ہوں گے ان لوگوں پر جو آج دنیا میں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن سب کچھ بدل جائے گا، سب سین چینج ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں دین پر چلنے کی وجہ سے، آپ ان پر غالب ہوں گے کل قیامت کے دن۔ عزت کے تمام معیار بدل دیے جائیں گے۔ آج دنیا میں لوگ کس کی عزت کرتے ہیں؟ آپ سوچیں کہ ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت دار کون سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس زیادہ مال ہو، اور لوگ اس کو دیکھ کے مرعوب ہوتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ جس کے پاس بیسٹ گاڑی ہے، بیسٹ ماڈل کی گاڑی ہے، بہت خوبصورت گھر ہے، پیسہ ہے، تو اس سے لوگ مرعوب ہوتے ہیں، اس کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ مگر یہ جو مذاق اڑانے والا ایک رویہ ہے نا ہماری سوسائٹی میں، یہ بہت عام ہے، آپ دیکھیں گے، اور لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو لوگ دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جوکس بھی بنے ہوئے ہیں نا، تو ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ لطیفے بنا دو، ہر چیز کو لطیفہ بنا دو، مذاق اڑاؤ، مولویوں کے اوپر لطیفے بنا دو، ان کا مذاق اڑاؤ، داڑھی پر لطیفے بنائے ہوئے ہیں ان کا مذاق اڑاؤ، برقعے کا مذاق اڑاؤ۔ دیکھیں یہ سب شعائر اللہ ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ چیزیں۔ ان کو دیکھ کر کبھی بھی ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، چاہے آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ جو لوگ دین پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ان کا مذاق اڑائیں۔ آپ در حقیقت ان کا مذاق نہیں اڑا رہے ہوتے، آپ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کا ہی کہنا ماننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ۔ اور یہ جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، یہی زیادہ تر کیوں غریب غربا سمجھے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ دین کے لیے دنیا قربان کرتے ہیں، وہ دین کو پریفر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو پریفر کرتے ہیں، اور اپنا سارا کچھ اللہ کی خوشی کے لیے لٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا صحابہ کرام کی زندگی میں آپ کو ایک صحابی کا صرف قصہ سناتی ہوں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ وہ مکہ کے مالدار ترین گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ وہ جو ڈریس پہنتے تھے نا وہ مکہ میں نہیں سلا کرتا تھا، وہ شام سے سل کر آیا کرتا تھا، یعنی امپورٹڈ ڈریس پہنتے تھے۔ اور مصعب بن عمیر کے بارے میں مشہور تھا، وہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی اور راستے سے وہ گزرتے تھے نا، لوگوں کو صرف خوشبو سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں۔ ایسی امپورٹڈ خوشبوئیں لگایا کرتے تھے، اتنے مالدار تھے، ایک دفعہ جو ڈریس پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ لیکن مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہوئے
مدینہ آئے، اتنی قسم پرسی کی حالت ہو گئی کہ ایک کپڑا بھی بمشکل ہوتا تھا جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ ایک ڈریس بھی بمشکل ان کے جسم کو کور کرتا ہوتا تھا۔ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو کہتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا مصعب بن عمیر کے لیے جو کپڑا ہے وہ بھی پورا کفن نہیں بن رہا، اس کپڑے کے ساتھ ان کا چہرہ ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، ایک بھی کپڑا نہیں ملا ان کی سارے اثاثے میں سے جب وہ فوت ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو چہرہ ڈھانپ دو اس چادر سے جو ان کے پاس ہے، اور پاؤں پہ جو ہے اذخر کی گھاس ڈال دو۔ اس طرح سے ان کو دفنایا گیا۔ اتنے امیر تھے مگر دین کی خاطر سب چھوڑ دیا، سب عیش و آرام قربان کر دیا۔ ایسے لوگوں کو پھر جنتیں ملتی ہیں۔ تو یہ جو مذاق اڑانے والا رویہ ہے، اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ اور جہاں تک رزق کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس دنیا میں جو اللہ کی تقسیم ہے رزق کی، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کسی کو بے حساب بے شمار مل جاتا ہے، کسی کو نپا تلا ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے۔ ہر انسان ہی اس دنیا میں آزمایا جا رہا ہے۔ جن کو زیادہ ملا ہے ان کی آزمائش زیادہ کے ساتھ ہے کہ وہ کتنا اس کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ جن کو کم ملا ہے ان کی اس چیز پر آزمائش ہے کہ وہ کتنا صبر کرتے ہیں۔ تو اس دنیا میں تو ہر انسان آزمایا جا رہا ہے، ہر طرح کے حال میں۔ اصل کامیابی اور اصل ناکامی قیامت کی ہے، تو ہم سب کو یہی دیکھنا ہے کہ وہاں کون کامیاب ہوگا۔ تو یہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔